الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب ہے شب شہادت امین جناب حضرت امام رضا علیہ السلام، کیونکہ مجالس مغرب بہت دیر سے ہوتی ہے اس لیے قبل از مغرب ہے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی 3 تاریخیں بسم اللہ. 17 صفر 29 صفر اور 23 ذی القعدہ. ہر تاریخ شہادت پہ مجلس برپا کرنا یہ مودت کی علامت. واہ ماشاء اللہ. واجب و لازم نہیں، لیکن انسان جو مودت رکھتا ہے وہ اس کی ہر خوشی اور ہر غم میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے. کچھ ائمہ علیہ السلام کا تذکرہ کم ہوتا ہے، پنجدن کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور چوتھے امام علیہ السلام کا بھی مصائب کی وجہ سے تذکرہ ہو جاتا ہے. 5ویں امام میں بعد کم ہوتا ہے، اور 5ویں 6ویں امام کا بھی تذکرہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. 7ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. ان میں بھی 9ویں 10ویں 11ویں امام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جو مجلس میں جو کچھ بیان کروں وہ 8ویں امام ہی کی زندگی کا بیان. واہ واہ ماشاء اللہ. بس ابھی سفر سے پہنچے، آنے کے بعد ارادہ کر کے اہتمام کر رکھا تھا، تو اس کے فوراً بعد یہاں پہ اپنی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں مطالب کو. بسم اللہ. امام کے مشہور القابات ہیں جن کو پیش کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. القابات میں امام کا لقب جو سب سے مشہور ہے وہ ہے رضا. امام علی بن موسیٰ رضا. صبر اور رضا دونوں مصدر کے معنی میں کر لیں. صبر اور رضا کچھ صبر کی منزل پہ ہوتے ہیں، کچھ رضا کی منزل پہ. جو نہیں پہنچ سکے ان کو کوشش کرو. کچھ لوگ مصائب آنے پہ صبر کرتے ہیں، کچھ مصائب پہ بھی شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کی ہر مرضی پہ راضی رہنے والے کو رضا کہا جاتا ہے. امام کی خدمت کے لیے بوال بلند تر صلوات.
ماشاءاللہ قبلہ توجہ فرمائی جانے کی بسم اللہ سب سے مشہور لقب جو ہے وہ ہے رضا. تو امام رضا علیہ السلام کا جس سے ہم رضوی کہلاتے ہیں یا رضوی کہلاتے ہیں, اور امام کا یہ لقب تمام ائمہ علیہ السلام میں اگر دیکھا جائے تو مولا کائنات کے پاس ملتا جلتا لقب ہے, وہ ہے مرتضی. وہ بھی رضا سے توجہ, مرتضی. سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ, علی ہیں مرتضی. جو دنیا میں آ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ صحابہ, اور جو آئیں اور اللہ پہلے سے راضی ہو. سے پہلے سے راضی ہو وہ ہے مرتضی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ امام کو جو لقب دیا ہے, جب آپ زیارت پڑھیں گے امام رضا علیہ السلام کی تو اس میں پڑھتے ہیں رضا المرتضی, رضا بھی ہیں مرتضی بھی ہیں. اور یہ 14 کے جو القاب ہیں کچھ مشترک ہیں, کامن ہیں سب میں. بسم اللہ بسم اللہ. تو عزیزان گرامی امام کا جو سب سے مشہور لقب میں نے پیش کر دیا رضا ہے, اور اختتام پہ کچھ اور القاب پیش کروں گا, لیکن ایک اور لقب سن لیجئے. امام کے القاب میں لقب ہے عالم آل محمد. سبحان اللہ. شاید آپ نے پہلے سنا ہو, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے سنا ہے, نہیں سنا. تو عزیزان گرامی امام کے لقب میں سے لقب ہے عالم آل محمد, آل محمد کے عالم. سارا مجمع نہیں ہے, کیا کہنا, توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک گھر میں لوگ خوبصورت نہ ہو اور کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے تو والدین گھر کے بزرگ اس بچے کو سارے القابات دے دیں گے. یہی ہمارا چاند بھی ہے, یہی سورج بھی ہے, یہی ستارے بھی ہے, پتہ نہیں آفتاب ہے, مہتاب ہے, سب کچھ سارے القاب اسے مل جائیں گے. اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو, سبھی خوبصورت ہو, اور وہاں جناب مولا کائنات کہیں قمر بنی ہاشم عباس, جہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کو کہا جائے قمر بنی ہاشم, بھئی جہاں سے سرور کائنات گزرتے تھے تو مجمع رک جاتا تھا دیکھنے کے لیے. لوگ زیارت کرتے تھے, سوال کرتے تھے یہ کون ہے, تو صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول. تو دیکھنے والے کافر مشرک کہتے تھے بل ہوا ملک کریم, لگتا ہے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے, یہ دنیا کی مخلوق معلوم نہیں ہوتا. توجہ عزیزان گرامی, جناب مولا کائنات کے لیے خود رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی انت کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. ہے یا نہیں؟ کہ جناب مولا کائنات کے لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا, اور امام حسن حسین کے لیے فرماتے ہیں ان کے نام ہی حسن سے نکلے. جہاں سبھی خوبصورت ہوں, حضرت حمزہ, حضرت عبداللہ, حضرت ابو طالب, سب کی خوبصورتی مشہور تھی, شجاعت, سخاوت, خوبصورتی مشہور تھی بنی ہاشم کی. وہاں مولا کائنات کہیں یہ ہیں عباس, کون ہیں, قمر بنی ہاشم. جہاں سبھی خوبصورت وہاں چاند عباس ہیں. شاید اب لوگ پہنچ جائیں. بھئی دیکھیں جہاں سبھی خوبصورت وہاں قمر بنی ہاشم حضرت عباس, اور جہاں سبھی عالم ہوں, سبھی علم لدنی کے مالک ہوں. کیا کہنے لگے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جہاں سبھی علم لدنی کے مالک, یعنی جو ان سے پوچھا جائے وہ یہ نہ کہیں دیکھ کے جواب دوں گا, پوچھ کے جواب دوں گا, کل جواب دوں گا, مطمئن نہیں ہے. جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے, جس وقت سوال آئے اسی وقت جواب جائے. یہ ایسی ہستیاں
اذان گرامی علم لدنی کے مالک ہیں، جہاں سبھی علم لدنی کے مالک ہوں وہاں پہ وہاں امام رضا کا لقب ہے عالم آل محمد، آل محمد کے عالم۔ جہاں سبھی سخی ہوں وہاں کہا گیا ہے کریم اہل بیت، امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ تو اذان گرامی کیوں کہا گیا امام رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد؟ وہ کہتے ہیں کسی بھی امام علیہ السلام نے اتنے مناظرے نہیں کیے جتنے 8ویں امام علیہ السلام۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، میں آرام سے چل رہا ہوں، چلتے رہیں گے آئیں ذرا میں پیش کر دوں۔ تو جب شیخ طوسی نے خطبہ لکھا نا 12ویں امام علیہ السلام کو سلام لکھا، تو جانتے کیا لکھا اس میں؟ کہتے ہیں کہ سلام الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ، جو رسول خدا کی دعوت اسلام کا وارث ہے اس پہ سلام۔ وہ سولت الحیدریہ، جو حیدر کرار کی سولت کا وارث ہے، اور کہ جناب سیدہ سے متعلق و عصمت الفاطمیہ، جو سیدہ کی عصمت کا وارث، حلم الحسنیہ، حسن مجتبی کی بردباری کا وارث، شجاعت الحسینیہ، پتہ نہیں لوگ ہیں، امام حسین کی شجاعت کے وارث ہیں، اور امام سجاد کی عبادت کے وارث، امام باقر کے علوم کے احادیث کے وارث، چھٹے امام علیہ السلام کے فقہ کے وارث ہیں، 7ویں امام کے غیظ و غضب پہ قابو کے وارث ہیں، حجج الرضویہ 8ویں امام کی دلیلوں کے وارث ہیں۔ سب سے زیادہ دلیلیں، سب سے زیادہ مناظرے 8ویں امام نے کیے، اور کیے نہیں ہیں۔ مامون جو قاتل ہے ملعون، خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے خود مناظر امام کے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے مناظر رکھوائے۔ کیوں؟ وہ مناظر رکھواتا تھا تاکہ اگر ایک مناظرہ بھی امام علیہ السلام معاذ اللہ ہار جائیں تو میں شیعوں کو ہمیشہ تانا دوں گا، تم کہتے ہو یہ علم لدنی کے مالک، دیکھو فلاں مقام پہ یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے، فلاں مقام پہ یہ مناظرہ ہار گئے معاذ اللہ۔ تو اچھا 2-2.5 سال وہ امام کے مناظرے رکھواتا رہا، امام نے کہا اس سے بہتر ہمارے لیے موقع ہی نہیں، علوم آل محمد کو عام کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ تو اس نے جیسے جیسے امام کے مناظرے رکھوائے، امام مناظرہ کرتے اور لوگ ایران کے اندر شیعہ ہوتے چلے جاتے۔ اب سمجھ میں آئے یہ ایران میں اتنے شیعہ کیوں ہیں؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے مناظروں کا صدقہ ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کے علم کا صدقہ ہے، ان کے ان دلیلوں کا صدقہ ہے کہ آج وہاں اتنے شیعہ ہیں۔ رضوان گرامی امام علیہ السلام نے مناظرے کیے، مناظرے اس نے رکھوائے تو اب حجج الرضویہ امام کے مناظرے، اس لیے کہتے ہیں عالم آل محمد۔ توجہ، تو ایک بہت بڑے عالم کے استاد تھے ہمارے، مرحوم ہو گئے، خدا علی رحمت فرمائے، مرحوم رشید عادل علوی، وہ کہتے تھے عالم آل محمد اس لیے کہا گیا کہ جتنے شیعوں میں فرقے بنے، شیعوں میں کیونکہ بھائیوں میں تو آپ کو پتا ہے 60 سے زیادہ فرقے موجود ہیں، ہمارے درمیان میں فرقے جو بنے ہیں وہ سب کے سب 8ویں امام سے پہلے بنے، جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں، علوی ہیں، نصیری ہیں، مثال کے طور پہ زیدیہ، زیدی سادات کی بات نہیں کرتا، زیدیہ فرقہ جو یمن میں حضرت زید کو امام مانتے ہیں، امام باقر اسلام کو نہیں۔ اسی طرح سے پھر اسماعیلی، شش امامی جنہیں کہتے ہیں، آغا خانی ہیں، بہری ہیں، جو ابھی 20 امام تک پہنچ گئے، 21ویں امام ہیں ان کے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، فتحی مذہب ہے۔ اسی طرح سے واقفیہ ختم، اکثر فرقے ہمارے ختم ہو چکے ہیں، چند ایک فرقے باقی ہیں، پہلے ہمارے تقریباً سارے فرقے ختم ہو گئے، اور اتنا عشری جو تقریباً ہم 40-45 کروڑ دنیا میں ہیں، تو ہم اتنا عشری یعنی 12 کے ماننے والے۔ توجہ سے سنیے گا، تو امام کا لقب عالم آل محمد کیوں ہے؟ 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل محمد، کیوں ہے؟ جتنے شیعوں میں فرقے بنے ہیں امامت کے موضوع پہ، کہ جو ایک امام کو مانتے ہیں، 2 کو یا 3 کو یا 4 کو یا 5 کو یا 6 یا 7، وہ سب 8ویں امام سے پہلے ہیں۔ جتنے شیعہ 8ویں امام کی امامت کے قائل ہیں وہ 12 تک سب کو مانتے ہیں۔ تو پھر 12 تک، وہ پھر 12 تک سب کی امامت کے قائل۔
عزیزان گرامی، امام معصوم کی حدیث فرمان ہے جو ایک کا منکر ہو وہ 12 کا منکر ہے۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے۔ یہ مت کہا کیجیے یہ ایک امام کا ماننے والا، یہ 2 امام کا ماننے والا، 3 امام کا، 4 امام کا، 5 امام کا، 6 امام کا ماننے والا۔ یہ کہا کیجیے یہ 6 اماموں کا منکر، یہ 7 کا منکر، یہ 8 کا منکر، یہ 9 اماموں کا منکر، یہ 11 اماموں کا منکر۔ بات پہنچ گئی؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ لازم و ضروری یہ ہے کہ ہم 12 کے ماننے والے 12 ہی کو مانیں۔ ابھی 2 ہفتے کی بات ہے، میرے ساتھ کچھ لوگ آئے تو اس میں کیمپ میں تھے، تو فیملی تھی، ان کا جی ہم جن اماموں کو مانتے وہ تو ہم 21ویں تک اب ہیں، اسماعیلی یعنی بمبئی میں۔ تو بہرحال لوگ، میں نے کہا قرآن میں ہمیشہ اللہ نے 12 بتائے اور احادیث میں ہمیشہ 12 ہیں۔ صحیح بخاری میں 12 ہیں، صحیح مسلم میں 7 احادیث سب میں 12 ہیں، جامع ترمذی میں 12 ہیں، نسائی میں 12، شیعہ کتابوں میں 12، سنی کتابوں میں 12۔ 12 پہ دلیل نہیں چاہیے، جو 12 کے علاوہ کچھ مانتا ہے اسے دلیل چاہیے۔ اور فرمانے ہم 12 کے ماننے والے جو میں پیش کر رہا ہوں، 8ویں امام اسلام کی میں زندگی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو 8ویں امام کے القابات، ان میں سے ایک لقب ہے آل محمد۔ امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو جزارت پڑھیں گے تو سلطان العرب والعجم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلطان، اب یہ لفظ جو ہے قرآن کا لفظ ہے، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں۔ لفظ ہے سلطان، بھئی یہ لفظ ملک عربی کے اندر کہا جاتا ہے بادشاہ کو، اور دیکھیں سلطان جس کی سلطنت ہو۔ سلطان العرب والعجم، جو عرب و عجم دونوں کے سلطان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کسے سلطان کہا؟ تو اللہ نے حبیب خدا سے کہا کہ جب رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، جب جاؤں شہر کے اندر، مکے کے اندر، تو سلامتی کے ساتھ آؤں تو سلامتی کے ساتھ، اور مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا مددگار عنایت فرما جو تیری طرف سے سلطان ہو۔ سلطان النصیرہ، توجہ، ناصر بھی مددگار، نصیر بھی مددگار۔ ناصر وہ مددگار جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر وہ مددگار جو ہمیشہ مدد کرے۔ مولا کائنات سلطان النصیرہ، جو ہمیشہ مدد کرے، جسے اللہ نے سلطان النصیرہ کہا ہو۔ خبردار اعتراض نہ کرنا، ان سے آج مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مدد مانگ سکتے؟ پہنچ رہی ہے؟ اب امام کی زیارات میں سے ایک زیارت کے جو الفاظ ہیں وہ ہے السلام علیکم سلطان العرب والعجم۔ ایک اور لقب پیش کر دوں۔ تو آپ جب بھی، جیسے میں ابھی سفر کرنے لگا تھا تو میری والدہ کو میں نے بتایا میں کل آؤں گا، مجھے آگے پٹفٹ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے فوراً پہنچ گئے۔ امام زامن ماندہ، ضاد الف میم نون زامن، ٹھیک ہے، امام زامن۔ آپ نے سوچا ہے یہ امام زامن کس کا لقب ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ زمانے سے زامن ہے، اور یہ 12ویں امام کا نہیں، یہ ضاد سے ہے، زمانہ زے سے ہے، ضاد سے ہوتی ہے ضمانت۔ 12ویں امام کا لقب نہیں ہے، یہ 8ویں امام کا لقب ہے۔ ہے مجمع؟ یہ 8ویں امام کا لقب ہے، امام ضامن۔ کیوں؟ امام نے کسی ہرنی کی ضمانت دی۔ جب امام سفر میں تھے تو ایک شکاری ایک ہرنی لے جا رہا تھا، گلے میں رسی تھی، گھسیٹ رہا تھا، ہرنی رک گئی تھی۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے جانور میں اتنی طاقت آ جائے کہ میں کھینچ نہ سکوں؟ جب کھینچنے لگا تو ایک مرتبہ اس نے کھینچتے کھینچتے ایک مرتبہ دیکھا، ہرنی کو دھکیلنے کی کوشش کی، ہرنی دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ جب اس نے رسی ڈھیلی کی اور کسی کو جا کے فوراً کہنے لگی السلام علیکم یا حجت اللہ، جیسے ہی اس نے عربی زبان میں سلام کیا شکاری پریشان ہوا اور کہا کہ آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اس ہرنی کو زبان دے دی۔
تو امام نے کہا کہ رک جا ذرا، میں ہرنی کی بات تو سنوں. واہ واہ پتہ نہیں لوگ ہیں. امام نے کہا ذرا ہرنی کی بات سن لو. ہرنی نے کچھ کہا. امام نے کہا دیکھ میں ضمانت دے رہا ہوں. صدقے یہ لو میں ضمانت دے رہا ہوں، میں ضامن ہوں. یہ ہرنی جائے گی واپس آ جائے گی. جاند واہ 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 واہ. امام نے فرمایا کہ یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ فرزند رسول اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں، واہ واہ واہ. اس سے کہیے مجھے اتنی مہلت دے دے، میں بچوں کو دودھ پلا دوں، میں واپس آ جاؤں. واہ واہ. امام نے کہا میں ضامن ہوں، ضمانت دے رہا ہوں یہ واپس آئے گی. تو جانے دے. اس شکاری نے کہا مجھے یقین ہے واپس آئے گی. جس کی وجہ سے اللہ نے اسے زبان دے دی. اس کی زبان پہ کیوں یقین نہ کروں کہ واپس آئے گی؟ واپس آئے گی، لیکن کیوں؟ آپ کون ہیں؟ امام نے کہا میں حجت خدا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو عزیزان گرامی، یہ امام ضامن باندھا جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ یا میرا بھائی، میرے گھر کا فرد، میرا شوہر، میرا باپ خیر و عافیت سے واپس آ جائے تو یہ 8ویں امام کی ضمانت میں دے رہا ہوں، اور ان کے نام پہ کسی مستحق کو میں یہ پیسے دے دوں گا یا دے دوں گی. یہ نیت کرے. یہ ہے امام ضامن. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو آج پوری دنیا میں چلے جائیے، ایران کے اندر بھی ہری پٹیاں ملتی. بے شک. پتہ نہیں لوگ ہیں. بسم اللہ. ہری پٹیاں ملتی ہیں. پوری دنیا میں لوگ ہرے رنگ کا امام ضامن باندھتے ہیں. شادیوں پہ امام ضامن. اب تو سرخ رنگ کا بھی آ گیا. واہ واہ. کوئی حرج نہیں، کسی بھی رنگ کا ہو، مجھے پرواہ نہیں ہے. امام کو کیونکہ ہرا رنگ پسند تھا، واہ 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 واہ. بے شک. امام ہرا امامہ باندھتے تھے. ہرا رنگ پسند تھا، اس لیے ہرے رنگ کے پٹیاں باندھی جاتی ہیں، اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں. امام کے نام پہ کسی کی مدد کروں گا. واہ واہ. عزیزان گرامی، ہمارے امام مشہد میں ہیں، آپ یہاں ڈربی میں ہیں، لیکن بچے کو امام کی ضمانت دے کے بھیجتے ہیں واہ واہ. کیونکہ آپ کو یقین ہے وہ مشہد میں ضامن ہیں. بے شک. بے شک. آپ پہنچ رہے ہیں کہ بسم اللہ. ہمارے امام ضامن ہیں. امام کا لقب ہے امام ضامن. تو اب یہ امام ضامن ہیں. امام کے القابات کو جلیلی پیش کر رہا ہوں. اگر کہیں گے تو زندگی نامہ پڑھنا چاہ رہا تھا میں. بسم اللہ. بسم اللہ. خود سے گزر گیا. بسم اللہ. تو ساتھ ساتھ رہیے گا. آدھا گھنٹہ اور لوں گا، اس کے بعد پھر چلے گا. بسم اللہ. تو مولا کی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. جب مامون نے سوال کیا اپنے وزیر سے، فضل بن ربیع، دونوں ہی ملعون، بادشاہ وزیر دونوں ہی دشمن اہل بیت، تو کہا بھئی میری سلطنت کو، میری خلافت کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ 3 افراد سے. اس نے کہا کون کون؟ کہ تیرا بھائی امین. کہا اس کا تو مجھے پہلے سے پتا، اسے میں مار دوں گا، وہ بے وقوف. دیکھیں یہ اپنے بھائیوں تک سے مخلص نہیں. کا دوسرا کا اس کا وزیر، کا وہ بھی میرے ذہن میں تھا. انہوں نے کہا 3 افراد. تیسرا کون ہے؟ کہا علی بن موسیٰ رضی. کہ یہ کون ہے؟ ان کا میں نے نام نہیں سنا. کہ یہ جو خلافت تم نے قبضہ کر رکھی ہے نا، یہ ان کا حق ہے. اور کہا بھائی ان کا حق ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں. کہا ان کا شجرہ کیا ہے؟ کہ رسول خدا کی نسل سے، علی مرتضیٰ کی نسل سے. توجہ رہے میرے ساتھ. تو کہا کہ اور دیکھنے میں کیسے ہیں؟ کہا جو انہیں ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا. توجہ. کہا گفتگو میں کیسے ہیں؟ کہا جب بولتے ہیں تو لگتا ہے سخن بنا ہی ان کے لیے، خطابت آئی ہی ان کے لیے. کہا ٹھیک ہے، انہیں مدینے سے خراسان لے آؤ. اگر کہیں گے تو پیش کرو. لیکن عماری میں لے کے آنا. عماری میں خواتین کو لایا جاتا تھا کہ چھپا کے. کہا عماری میں کیوں؟ کہا تاکہ کوئی ان کی زیارت نہ کر سکے. کتنے کچھ نہیں میں نے کہا. کہا بھئی ان کو چھپا کے لے کے آنا، عماری کے اندر محمل میں چھپا کے لے کے آنا، اور شیعہ علاقوں سے مت آنا. اس کا مطلب ہے شیعہ نئے نہیں ہیں. بات بہت رہی ہے. کہ شیعہ علاقوں سے مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف انقلاب برپا کریں، ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں. ٹھیک. تو تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا کہ جب امام علیہ السلام نیشاپور پہنچے، نیشاپور مرکز تھا علم کا، حاکم نیشاپوری وہیں سے، اور بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نیشاپوری گزرے ہیں. کہ جیسے نیشاپور پہنچے آپ نے حدیث سن رکھی ہے، واقعہ سن رکھا ہے، مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا. بسم اللہ.
جیسے امام پہنچے وہاں پہ تو 16,000 محدثین جمع تھے. عالم نہیں، محدث یعنی جو حدیث کا ماہر ہو، محدث جمع ہے. سب نے کہا فرزند رسول ایک حدیث بیان کر دیجئے اپنے جد رسول خدا سے. تو امام علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ رکھا تھا بڑے بڑے محدثین. امام علیہ السلام نے کہا اونٹنی کو روکو. امام نے عماری کا پردہ ہٹایا. پردہ ہٹایا جیسے امام نے رخ رونق باہر نکالا. امام کے چہرے کا باہر آنا تھا، لگتا تھا چاند طلوع کر گیا. نیشاپور کے لوگ امام کی زیارت کر کے رونے لگے کہ ہم نے ایسا پرنور وجود نہیں دیکھا، اتنے ہیبت و جلال کسی کا نہیں دیکھا. جب سب امام کی زیارت کرنے لگے امام نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا، کہا میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے نقل کرتا ہوں، وہ اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے، وہ اپنے بابا محمد باقر علیہ السلام سے، وہ اپنے بابا زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اپنے بابا حسین بن علی علیہ السلام سے، وہ اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، وہ رسول خدا سے. جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرماتا، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن فمن دخل حسن امن من عذابی. اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے عماری کا پردہ گرا دیا. جب امام بول رہے تھے تو سب لکھ رہے تھے. 16,000 قلم چل رہے تھے. امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل انہیں سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل ہمارے علماء میں سے نہیں ہے، ہمارے ائمہ میں سے نہیں ہے. وہ اپنی مسند احمد بن حنبل میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کو اگر دیوانے پہ پڑھ دو تو اسے افاقہ ہو جائے، بیمار پہ پڑھ دو تو اسے شفا مل جائے. تو کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ واحد حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں سبھی معصوم ہیں. بیان کرنے والی ہر ہستی معصوم. امام نے اپنے بابا سے جو معصوم، انہوں نے اپنے بابا سے جو معصوم، وہ کہا کہ سب کے سب معصوم ہیں. کہ اللہ کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے یہ کہا، عماری کا پردہ گرا دیا، آواز دی او محدث میرے اونٹ کو چلا دے. جیسے اونٹ چلا سب نے حدیث کے قلم کو روکا. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کہنا بخشے گا؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنا. محدثین کو امام نے لمحہ فکریہ دیا، دعوت فکر دی، سوچنے پہ مجبور کیا. صرف لا الہ الا اللہ سے بخشے جائیں گے؟ امام نے کہا رکو حدیث مکمل کر دو. امام نے دوبارہ رخ رونق باہر نکالا کہ بے شرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. کی بھی شرائط ہے اور اس کی شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. لا الہ الا اللہ کی شرائط میں ایک شرط میں. امام نے یہ کہا اور امام نے کہا مجھے لے چلو خراسان. خراسان میں مرو پہ پہنچے امام جہاں مأمون تھا. آتے ہی اس نے استقبال کیا، سب کو جمع کیا کہ ہمارے ولی عہد آ رہے ہیں. امام کو بلایا کہ آپ میرے ولی عہد ہیں. امام نے کہا مجھے تیری ولی عہدی قبول نہیں. کراؤن پرنس تو سمجھتے ہیں نا، ابھی تو گزرا 70 سالہ. کتنے لوگ کتنے عرصے کراؤن پرنس رہ جاتے ہیں. تو کہا آپ میرے کراؤن پرنس ہیں، آپ میرے ولی عہد ہیں. امام نے کہا مجھے قبول نہیں. کہ نہیں آپ کو بننا پڑے گا. امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا؟ اگر پوچھتا ہے تو مجھے قبول نہیں، زبردستی ہے تو جو مرضی لکھ دے. لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی. یہاں پہ مرحوم سید جعفر مرتضیٰ عاملی جو اس زمانے کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے تھے،
جنہوں نے رسول خدا کی سیرت لکھی ہے 35 جلدوں پہ. صحیح من سیرت النبی الاعظم جناب امیر کی سیرت 25 جلدوں میں. اس زمانے کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے تھے, لبنان کے عالم دین تھے, گزشتہ برس انتقال ہوا. انہوں نے امام رضا پہ بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں امام نے ولی عہدی سے پہلے بتا دیا نیشاپور میں توحید کی شرائط میں ہوں. وہ مامون تیری حیثیت کیا ہے؟ جیو بھائی جیو, کیا کہیں, وہ توحید کی شرائط میں, اسے کسی بادشاہ کی ولی عہدی کی کیا پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. امام نے کہا تیری حیثیت کیا؟ میں اللہ کی توحید کی شرائط میں. اس کا عقیدہ توحید قبول نہیں, صدقے اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے, جو امام کو نہ مانے. ایسا ہے یا نہیں؟ بے شک. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا, امام فرماتے ہیں اس کا عقیدہ توحید قبول نہیں, اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں, جو ہمیں نہ مانے. بے شک بے شک نہیں ہے لوگ بھائی. نبی امام اسلام کی زیارت, امام علیہ السلام نے فرمایا نا زیارت جامع کبیرہ میں کہ من انکر, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. بھئی امام سے کسی نے کہا یا کوئی کہے کہ مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, توحید کا انکار نہیں کیا. اللہ کا انکار. توجہ, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے عقیدہ امامت کا انکار کیا. آپ ہے امامت, اللہ ہے توحید. آپ فرما رہے جس نے ہمارا انکار کیا, جس نے امام کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. کوئی کہے امام علیہ السلام سے مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, توحید کا نہیں. تو امام نے فرمایا جس نے ہمارا انکار کیا ہمارا نہیں اللہ کا انکار کیا. اس لیے کہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اس نے کہا. وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیل میں جاؤں. بسم اللہ. عزیزان گرامی, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اللہ نے قرآن میں فرمایا انہیں مانو, یہ اولی الامر ہے, یہ حجت اللہ ہے, یہ منصوص من اللہ ہے, یہ امام من اللہ ہے, یہ خلیفہ من اللہ ہے. دنیا کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے اور. انہیں اللہ نے بنایا, انہیں اللہ نے انتخاب کیا, یہ خدا کے برگزیدہ ہے. ان کا انکار خدا کا انکار ہے. اور اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے, کوئی مسلمان کہے کہ کیسے یار تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, تو ان سے سوال کیجئے اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے, جو ایک آیت کا انکار کرے اس نے پورا قرآن کا انکار کیا. جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا, کیونکہ یہ ہے کلام اللہ. قرآن ہے کلام اللہ, امام ہے حجت اللہ. واہ بھائی واہ. اس لیے امام کا انکار اللہ کا انکار ہے. ایک ہے نہ ماننا اور ایک ہے انکار کرنا, بڑا فرق ہے. نہ مانتا یعنی اس کو پتہ ہی نہیں, لیکن ایک مرتبہ پتہ ہے اور انکار کرنا بہت فرق ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ انکار کرنا. جہادت الحسین آپ نے پڑھا ہے زیارات کے اندر, الذین جاہدت, جنہوں نے حسین کے خلاف جہاد کیا ان پہ لعنت. یعنی کیا مطلب؟ لڑتے تھے امام حسین کے خلاف, کہتے تھے ہم جہاد کرنے آئے. کس کے خلاف؟ حجت اللہ کے خلاف. اللہ اکبر, اس سے بڑا کیا جرم ہوگا, کتنا وقت. عزیزان گرامی مجھے وقت نہیں ہے, تو اب امام علیہ السلام کو اس نے جب کہا آپ ولی عہدی قبول کی, میں نے کہا تھا کہ وقت کے اندر مکمل کروں گا, 15 سے 20 منٹ لوں گا, پھر بسم اللہ. امام نے کہا نہیں ولی عہدی قبول, کہا نہیں آپ کو قبول کرنی ہوگی. سکہ بھی جاری کیا امام کے نام کا. امام نے کہا ایک شرط ہے. کیا شرط؟ شرط یہ ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں. اسے شرط سمجھ نہیں آئی, اس نے کہا شرط منظور ہے. توجہ ہو, آپ سب لوگ میرے پاس آئیں, کہیں مولانا آپ ہمارے جج بن جائیں,
میں کہوں ٹھیک ہے جج بنتا ہوں فیصلہ کوئی نہیں کروں. اب سمجھ میں آئی بسم اللہ مجھے تک پہنچ رہے ہیں. قبول کرتا ہوں جج ہوں فیصلہ کوئی نہیں کروں گا. تو میری کیسا جج ہے بھائی؟ یہ فیصلے کوئی نہیں کرے گا پھر تو جج نہ ہی ہوں. بسم اللہ واہ پہنچی؟ واہ بسم اللہ. تو امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ بھی آپ میرے ولی عہد بنے. امام نے کہا نہیں منع نہیں کر نہیں. آخر میں اس نے کہا نہیں آپ کو بننا ہی ہوگا. امام نے کہا پھر ایک شرط ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں. کیا منظور ہے؟ اسے اندازہ نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں. قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. تو اب کیا ہوا 1.5 سال بعد ایک آدمی نے کچھ لوگ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے کہا یہ چور ہے. کس کے پاس؟ مامون کے دربار. امام علیہ السلام موجود ہے جانے نہیں دیتا تو کبھی کیا بات ہے ابھی یہ چور ہے. مامون نے سوال کیا تم چور ہو تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں چور ہوں میں نے چوری کی ہے. کب مان رہے ہو؟ جانتے ہو 3 دفعہ اقبال جرم کرو گے ہاتھ کاٹ دیں گے ہم. کہا پتا ہے لیکن ہاتھ کون کاٹے گا؟ تو سے ہاتھ کاٹے گا تیرا تو باپ بھی چور تھا. کہنا بڑا آسان ہے. یہاں میں اپنوں میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے مجلس پڑھ دی. ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا حدیث نبوی ہے. افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجابر. ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. یہ تو آج یہاں پہ ہم نے پڑھ دیا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تو بات کہتے تھے سر قلم ہو جاتا. اس آدمی نے کہا میرا ہاتھ کون کاٹے گا؟ تو چور تیرا باپ بھی چور تھا. اس نے تیری اتنی جرت تو میرے باپ تک پہنچ گئی. کہا کہ تیرے باپ نے بیت المال کے پیسوں سے کنیز نہیں خریدی تھی جس سے تو پیدا ہوا. بیت المال تیرے باپ کا نہیں تھا امت کا تھا. تو میرا نہیں ساری امت کا غلام. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ غصے میں آ گیا. کہ فرزند رسول میری توہین ہو رہی ہے آپ فیصلہ کیجیے. امام نے کہا تجھے یاد نہیں 1.5 سال پہلے جب میں خراسان آیا تھا میں نے شرط رکھی تھی فیصلہ کوئی نہیں کروں. پہنچے حضرات؟ اب پہنچ گئے. میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی فیصلہ کوئی نہیں کروں کہ لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا توہین میری ہو رہی ہے. امام نے کہا فیصلہ نہیں کروں گا. کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پوری امت کا غلام ہوں. امام نے کہا پھر سن یہ صحیح کہہ رہا. بات تو ایسی ہے جیسی یہ کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ مأمون تخت سے اترا اور منہ چراتا ہوا چلا گیا اور اس نے وہیں سے فیصلہ کیا کہ امام کو زہر دے. عزیزان گرامی خبردار کوئی آپ کو ولی عہدی دکھا کے دھوکہ نہ دے. ائمہ نے وہاں پہ بھی جہاد کیا. آئیں ذرا صرف ایک وہاں پہ امام کی زندگی کی آپ کے سامنے ایک مناظرہ. بسم اللہ مناظرے بہت ہیں امام کتابیں بھری ہوئی ہیں. ایک مناظرہ جو پیش کرنا چاہتے. بسم اللہ. یہ 2-4 افراد کا بسم اللہ کہنا نا بسم اللہ. تو پتا ہے پڑھنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. 4 گھنٹے عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مأمون نے مناظرے امام کے رکھوائے. بہت سے مناظرے. تو اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کہ میں جو ہمارے ولی عہد ان سے تنگ آ چکا ہوں. مجھے کہا کیوں؟ اب میں نے اتنے جاسوس بٹھائے ہیں کہ جاسوسی کروں. یہ کس کس سے ملتے ہیں, خمس کسے کسے بھیجتے ہیں, کس کس بیوہ کا خرچہ دیتے ہیں, کس کس یتیم کی پرورش کر رہے ہیں, سب پہ نظر رکھو. کہا جانتے ہو کیا عالم ہوا ہے؟ یہ جو جاسوس بٹھا رکھے ہیں وہ بھی ان کے ہوگا. نہیں ہے لوگ. یہ امام کا مقام اور عظمت پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہا جو جواسیس گئے, جواسیس جمع جاسوس کی, کہا یہ جو جاسوس ان کی خدمت میں نے کہا بھی دن رات جاسوسی ہونی چاہیے. پوری رات تم دیکھتے رہو یہ کہاں کہاں جاتے ہیں, کس سے ملتے ہیں, کہا گھر میں رہتے ہیں. جاسوس رات کو آیا, صبح میں نے سوال کیا تو رات جاسوسی پہ؟ کہا ہاں تھا. کیا کیا انہوں نے؟ کہا تہجد پڑھتے رہے. کہا تہجد پڑھ رہے تھے, کیسی تھی تہجد ان کی, نماز کیسی تھی؟ کہا لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے. نماز بنی ان کے لیے. دن والا جاسوس سے پوچھا بھئی کیا کر رہے تھے؟ کہا قرآن پڑھ رہے تھے. کہا قرآن کی تلاوت کیسی تھی؟ کہا لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے.
کہ جس جاسوس سے پوچھتا ہوں اندر ہی اندر سے اس کا ہے، پیسے مجھ سے کھاتے ہیں۔ یہ میری ساری فوج، یہ میرے علماء، یہ سارے جاسوس جو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، دل اس کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ میں چہرے پڑھ لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ مفکرین کہتے ہیں کہ 2 سال مامون جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا، پھر بغداد آیا۔ بغداد میں تمام بڑے بڑے علماء سے کہتا تھا میں شیعہ بن کے مناظرہ کروں گا، تم سب بحث کرو۔ تمام علماء کو اکیلا ہرا دیتا تھا۔ یہ لو اکیلا مامون ہرا دیتا تھا سب کو، میں شیعہ ہوں تم سب مناظرہ کرو، اکیلا ہرا دیتا۔ وہ کہتے بھی بادشاہ تو کند ذہن ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ بادشاہ سلامت یہ آپ اتنا قابل کیسے؟ کا قابل میں نہیں ہوں، وہ جو 2 سال میرا ولی عہد رہا۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو 2 سال رہا، اتنی دلیلیں سیکھ گیا ہوں کہ سارے علماء ایک طرف ہو جائے ہرا دیتا ہوں۔ جب میں تو بنا ہوا شیعہ نہیں پہنچے، میں شیعہ نہیں ہوں، اس نے کہا میں تو قاتل ہوں، میں تو بنا ہوا شیعہ ہوں، تو مجھ سے ہی ہار جاتے۔ اور اگر جو امام کا پروردہ، امام کا تربیت یافتہ ہو، امام کا شاگرد ہو، سوچو اس کا علم کیسا ہے۔ بسم اللہ۔ یہ خبردار تم لوگ تیار نہیں ہو۔ عزیزان گرامی، اس نے کیا کیا؟ اپنے وزیر سے کہا میں بہت تنگ ہوں، تم کیا کرو کہ پوری دنیا کے جتنے سب سے قابل علماء ہیں نا، جتنے بھی ادیان، جتنے دین ہیں، جتنے ریلیجنز ہیں، تمام ریلیجنز کے، تمام ادیان کے جو سب سے قابل علماء ہیں، ان کو دعوت دو یہاں۔ بسم اللہ۔ خرچہ پانی میں دوں گا، انعام میں دوں گا، تحفے میں دوں گا، سفر کا سارا خرچہ میں۔ ان سب سے بہت تیاری کر کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں۔ ان سے کہنا تیاری کتنے لوگ ہیں اسلام سے مخلص نہیں چھے، کہ ان سب سے کہو تیاری کر کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں، اکیلے نہ آئیں، اپنے ساتھ علماء کو لائیں، سب آئیں، مل کے تیاری کریں اور ہمارے ولی عہد کو ایک مناظرہ ہرا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اس وقت جو ہیں وہ یہودیوں کے علماء فلاں شہر کے اندر ہیں، ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ تو ان کا جو چیف رہبا ہے، انگلش میں کہتے ہیں چیف رہبا، جو ان کا سب سے بڑا رہبا ہے، ربی، اسے بلا لیتے ہیں۔ آرچ بشپ ہے عیسائیوں کا، جو ان کا پوپ ہے، اس کو اس کے علماء کے ساتھ بلا لیتے کتابوں سمیت۔ ٹھیک ہے، ہندوؤں کا ہربز، ستارہ پرست، ستارہ پرست ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ ہیں یا نہیں، آتش پرست ہیں جنہیں پارسی کہا جاتا ہے، زرتشت کا، جتنے بھی ہیں سب کو بلا لو، سارا خرچہ ہم کریں گے، سب کو بلا لو، بس کانوں کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دو۔ یہ بغیر تیاری کے ایسے ہیں، اگر انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں تو یہ کہیں تیاری نہ کریں، انہیں کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، بس وہ دن آ گیا، سب علماء جمع ہو گئے، اسی پہ تمام کر دوں گا، پورا مناظرے کا وقت نہیں ہے، نسینے میں دم ہے اور وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اس نے، یہ مناظرہ بہت طویل ہے، اس نے ایک مرتبہ سب کو جمع کیا اور ایک مرتبہ اپنے تخت پہ آیا، لوگوں کو دیکھا ٹولیوں میں، دستوں میں کھڑے ہیں علماء، سوال کیا اس نے آپ کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن ہمیں عربی اس طرح سے نہیں آتی ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا، ہمارے جو ولی عہد ہیں وہ عرب ہیں، جب وہ کہیں گے مجھے انٹرپریٹر چاہیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جب وہ کہیں گے نا مجھے مترجم چاہیے، انٹرپریٹر چاہیے، میں کون سی زبان بول رہا ہے، کہا مجھے اور بھی اچھا لگے گا۔ جو کہا آپ سب لوگوں کی تیاری ہے؟ سارے کے سارے پورا دربار بھرا ہوا تھا، لوگ دیکھنے کے لیے مناظرہ آئے ہوئے ہیں کہ امام علیہ السلام کا مناظرہ ہے۔ اس نے فوراً ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لو۔ وہ جو سپاہی جا رہا تھا وہ بھی شیعہ ہو چکا، امام کی خدمت میں رہا تھا، تو گیا ہامتا کامتا، فرزند رسول آپ کو مامون نے بلایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بلایا مجھے، گھبرایا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام کی متانت، ان کا علم، جلال کا فرزند رسول وہاں مناظرے کے لیے اس نے علماء بلا لی ہیں مختلف ادیان کی، میں اس لیے گھبرایا ہوں۔ امام نے کہا اگر اس نے علماء بلا لی ہیں تو کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، بات کچھ کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا، جواب کچھ بنتا۔ امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں، اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں
تفصیل میں جاؤں، امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیوں اس نے مناظر رکھوایا، تم کیا سمجھتے ہو، یہ جو میرے شیعہ ہیں یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہا مولا آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ امام نے کہا ہمیں چاپلوسی کی عادت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شیعہ بامعرفت ہوں۔ تو امام نے جیسے سوال کیا، اس نے کہا مولا شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو معاذ اللہ نیچے دکھانے کے لیے یہ مناظر رکھوایا۔ امام نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے شیعوں کو اتنی عقل ہے کہ اس کی سازش کو سمجھتے ہیں کہ میرا مخلص نہیں تھا۔ بس امام نے کہا چلو تیاری کرو، ہم دربار چلیں گے۔ اب میں اپنے انداز سے پیش کروں امام دربار کیسے وہاں مامون نے ایک مرتبہ کا ولی عہد آ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے کوئی دروازہ کھولے، کوئی اتنا بڑا قلعے کا دروازہ تھا، پردے لگے ہوئے تھے، کہ خبردار پردہ نہ ہٹائیں۔ وہ گھبراتے ہوئے آئیں، دروازے کھولے، پردے ہٹائیں، آئیں گے اور میں جہاں اشارہ کروں گا وہاں بیٹھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا، امام چلے، امام نے امامت کی قبا اوڑھی، ولایت کی ابھا لی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، نعلین زیب تن کیے، امام چلنے لگے، زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا۔ ایک مرتبہ آندھی سی چلی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، سارے پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، فرزند رسول تشریف لائیے، آپ ہی کا حق ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا نہیں میں تخت والا نہیں، میرے لیے ممبر لگوا دو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ممبر لگوا دو۔ امام ممبر پہ تشریف لائے، اور ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا، مامون نے فوراً کہا فرزند رسول کچھ لوگ آپ سے کچھ سوالات کرنے آئے تھے۔ پہنچ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا میں نے مناظرے کی دعوت دے کے بلایا، کہا کچھ لوگ آپ سے سوالات کرنے آئے تھے تو میں نے سوچا آپ کو دعوت دوں کہ آپ تشریف لے آئیں، تو اس لیے آپ کو بلایا، یہ کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے بڑے متانت کے ساتھ، ہیبت و جلال، چہرے پہ روب و دبدبہ، نور محمدی، ہیبت علوی، عصمت فاطمی، حلم حسنی، شجاعت حسینی، عباس کی قوت کا، ساری عبادتوں کے مرکز، قرآن کے وارث، مصحف ناطق، حجت خدا۔ امام نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، سب پہ روب طاری ہو گئے۔ امام نے دیکھنے کے بعد کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں؟ مجمع گھبرایا، کہا ان کو اپنے علم پہ اتنا یقین کہ چاہو تو تم پہلے سوال کرو۔ تو ایک مرتبہ عیسائی عالم آرچ بشپ جو تھا، جو پوپ تھا، اس نے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، کیوں نہیں آپ ہی سب سے ایک ایک سوال کر لیتے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے پھر میرا پہلا سوال آپ ہی سے ہے۔ کہا آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ، یہی ان کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، سن آف گاڈ۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ جیسس از سن آف گاڈ، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن میں اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں، اللہ کا بندہ مانتا ہوں، کلمت اللہ مانتا ہوں، کلمت اللہ مانتا ہوں، عبد اللہ مانتا ہوں، نبی اللہ مانتا ہوں، رسول اللہ مانتا ہوں، آیت اللہ مانتا ہوں، ابن اللہ نہیں مانتا، میں اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا نہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نیک بندے تھے، نبی تھے، رسول تھے، بہت اچھے تھے، بس نماز روزے کے چور تھے۔ جیسے آپ خاموش ہو گئے، سارا دربار خاموش ہو گیا، یہ کیا کہا؟ جو آرچ بشپ تھا اس نے کہا کس نے آپ کو کہا مسلمانوں کے عالم؟ حضرت عیسیٰ کے لیے کسی نے رات میں بستر نہیں لگایا، دن میں دسترخوان نہیں لگایا، رات میں بستر اس کے لیے لگایا جاتا ہے جو آرام کرے، وہ پوری رات تہجد میں رہتے تھے، دن میں کبھی دسترخوان نہیں لگایا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے۔ وہ جس نے پوری زندگی ہر رات تہجد پڑھی، ہر دن میں روزہ رکھا، آپ کہتے ہیں وہ نماز روزے کے چور تھے؟ امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں حضرت عیسیٰ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہو سکتا۔
زیادہ عبادت گزار حضرت عیسیٰ تھے. امام نے کہا جو عبادت کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اب. امام نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں. امام نے کہا میرا سوال ہو گیا، اب تیرے سوال کی باری. کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں؟ ہمارے دین کی بنیادیں ہلائی. جو پورا دین ہی بیس کرتا ہے ابن اللہ ہونے پہ. بھئی جو اللہ کی سروس کرتا ہے وہ سرونٹ آف گاڈ ہوتا ہے. Who serves God is servant of God, not son of God. جو اللہ کی بندگی کرے وہ بندہ ہے، بیٹا نہیں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، کرنے مجھے کوئی سوال نہیں کرنا آپ سے. وقت تمام ہو گیا. ایک وقت بسم اللہ. امام نے فوراً رخ کیا یہودیوں کا. اے یہودیوں، ذرا مجمع کو بتاؤ میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. امام نے کہا ذرا توریت کھول. چیف رہبر نے توریت کھولی. وہ ذرا دور کھڑا تھا. امام نے کہا دائیں صفحے سے سننا شروع کر. نہیں یہ مت. امام نے عبرانی زبان میں، ہیبرو زبان کے اندر تلاوت شروع کی. توریت جس زبان میں آئی تھی، حضرت موسیٰ کی اس زبان میں امام نے تلاوت شروع کی. جب آدھا صفحہ پڑھ لیا اس نے کتاب بند کی. کہا ذرا رک جائیے، آپ وہاں بیٹھے میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو پتا کیسے چلا میں نے سبق امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتاؤں نہ تو حجت خدا کیسا. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی. اس نے کہا ایھا الناس لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے. ان کا توریت کا علم مجھ سے بہتر ہے. انہیں کتاب بھی حفظ ہے، الفاظ کی ادائیگی بھی بہتر ہے. امام علیہ السلام نے کہا ذرا یہ بتا. اب مناظرے کا سوال. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. بھئی اسی پہ تمام پورا مناظرہ زندگی رہی کسی اور موقع. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ یہودیوں کہ تم لوگ جناب موسیٰ داؤد تک سارے انبیاء کو مانتے، ان کے بعد والے انبیاء مرسلین کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو، حضرت رسول خدا کو. کیوں؟ تو چیف رہبر نے بہت غور سے سننے کے بعد کہا کہ کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے. امام نے کہا دیکھ ہمارے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے دو معجزات کا ذکر کیا. ایک ید بیضا، جیب میں ڈال کے نکالتے تھے اس میں سے نور نکلتا تھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا اس نور. دوسرا ان کا عصا ہاتھ میں ہوتا تھا، زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا. کا توریت میں بھی یہی دو معجزات. توجہ، توریت میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی یہی. تو امام نے کہا اچھا تو یہی مانتا ہے، یہی دو معجزات. کہاں؟ لیکن بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر ماری، قم باذن ربک، مردہ کو زندہ کر دیا. جناب ختمی مرتبت نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک کو مشرق میں بھیج دیا، دوسرے کو مغرب میں. کبھی بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے، پھر بھی تم نہیں مانتے. تو اس نے کہا نہیں لیکن یہ معجزات جو بعد والے انبیاء کے آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ہم نے خود نہیں دیکھے، یہ ان کے ماننے والوں نے بتائے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں معجزات انہیں خود دیکھیں. مجمع ہے یا میں نے دیکھا 1 گھنٹے میں اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں. آپ کا قصور نہیں ہے، گھنٹہ بولنا آسان نہیں ہوتا اور سننا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہ بھئی یہ تو نے دونوں معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کے خود دیکھیں؟ اس نے کہا نہیں خود تو نہیں دیکھے، میں تو آج آیا ہوں. وہ تو اتنے ہزار سال پہلے وہ جناب عیسیٰ 550 سال پہلے رسول خدا سے 570 ان سے پہلے جناب داؤد، پھر سلیمان، پھر کرتے کرتے جناب موسیٰ، میں نے خود نہیں دیکھے. امام نے کہا پھر کیوں مانتا ہے؟ کہا کیونکہ مستند کتابوں میں آئے. امام نے کہا اچھا تو اگر بعد والے انبیاء کا ذکر مستند کتابوں سے دکھا دوں تو مان لے گا؟ مستند کتابیں یعنی اوتھینٹک بکس. اس نے کہا ہاں مان لوں گا اوتھینٹک بکس اگر آپ دکھائیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اپنے نزدیک جو اوتھینٹک بک ہے وہ دکھا دیں. بات پہنچی؟ کتاب جو میرے نزدیک مستند ہو اس کتاب سے دکھائیں گے تو مانوں گا.
امام نے کہا ذرا یہ تو بتا مجمع کو کہ تیرے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی؟ کہنے لگا ہمارے نزدیک تو توریت ہی سب سے مستند ہے، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور پھر سامز آف ڈیوڈ جو ہے وہ زبور ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ انجیل۔ بائبل تینوں کا مجموعہ ہے۔ میں بچپن میں سمجھتا تھا بائبل صرف جناب انجیل کا نام ہے، بائبل تینوں کا نام۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کے اندر جناب موسیٰ کی وہ توریت ہے، اور سامز آف ڈیوڈ زبور جناب داؤد ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ جناب عیسیٰ کی انجیل، تینوں مل کے بنتی ہیں بائبل۔ ہاں یہ آج آپ لوگوں کو بھی واضح ہو گیا، بچپن میں مجھے بھی یہی سمجھا کہ بائبل ہی کو انجیل کہتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک تو توریت سب سے مستند ہے۔ 1 گھنٹہ ہو چکا، بس میں ختم کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کے مسائل۔ امام نے کہا، اس نے کہا ہمارے نزدیک سب سے مستند توریت۔ امام نے کہا توریت سے دکھا دو۔ اچھا میں جب ترجمہ کر رہا تھا نا اس کتاب کا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا، توحید شیخ صدوق، 1000 سال پرانی کتاب ہے، مجھے 9 سال لگے ترجمہ کرنے میں، کئی مرتبہ ہار مانی کی ترجمہ نہیں ہو سکتی، پھر دوبارہ اہل بیت علیہ السلام سے کر دوں مکمل ہے، الحمدللہ مکمل ہوئی، اب دوسری دفعہ چھپ چکی ہے، ابھی اور مصادف پرنٹ ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں امام نے دیا ہے حوالہ 1200 سال پہلے، اور زبور انجیل بدل چکی ہیں، محرف ہے، تحریف شدہ ہے، الٹریشن ہو چکی ہے۔ اب میں سوچ یہ رہا تھا امام نے دیا 1200 سال پہلے حوالہ، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے نکال دیا ہو آج نہ ہو۔ یقین مانے رات کی بہت تاخیر ہو چکی تھی، میں فوراً، اس زمانے میں وائی فائی نہیں تھا، میں ادارہ جعفری میں رہتا تھا، 2004 کی بات ہے، تو میں فوراً آن لائن گیا، gospel.com میں نے ویب سائٹ کھولی، گیٹ وے ٹو بائبل فوراً جا کے تلاش کیا، امام کی عربی کی عبارت ڈالی، کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں کتاب لکھی ہے، میں انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ عبارت ابھی بھی ہے یا نہیں ہے، سلام اس امام کو جو تحریف شدہ کتاب ہے، تبدیل شدہ کتابوں میں سے حوالہ وہ دیں جو 1400 سال میں آج تک کوئی نکال نہ سکے۔ مجمع رہے گا مکمل کر دیا، بس بھائی امام علیہ السلام نے کہا، امام نے کہا دیکھ توریت کھول، توریت کے اندر مختلف ابواب ہیں، جیسے قرآن میں سورہ 114، ہر سورہ کی پھر آیات ہیں۔ امام نے کہا جو تمہارا توریت کا سورہ ہے اس کا نام ہے حبقوق، پتہ نہیں لوگ ہیں بسم اللہ، اب یہ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب امام علیہ السلام نے اپنے انداز سے پیش کیا ہے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ ڈیوٹرونومی انگریزی کے اندر امام نے کہا ادھر ہے، ڈیوٹرونومی کو کھولو گے، آیات 11 سے لے کے 19 تک سنیے، اب میں نہیں پڑھوں گا پوری۔ وہ تجلی ربک عربی کے اندر ہے، اور یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن علی طور سینا، آن ماؤنٹ سینا، آپ کے رب نے اپنی تجلی کو، اپنی وحی کو نازل کیا طور سینا پہ۔ میں نے عربی بھی سنا دی، انگریزی بھی سنا دی، اردو بھی سنا دی۔ انگریزی میں نے بائبل سے سنائی ہے، توریت سے ٹورا سے سنائی، جسے یہودی عیسائی دونوں مانتے ہیں، آپ نہیں ہیں یہاں۔ عربی سنائی ہے جو امام کے شیخ صدوق نے لکھی ہے، اردو سنائی ہے جو میرا ترجمہ۔ آپ کے رب نے اپنی تجلی کو طور سینا پہ بھیجا۔ امام نے بتایا، امام نے سوال کیا، اے یہودیوں بتاؤ طور سینا پہ آن ماؤنٹ سینائی کس پہ وحی آئی تھی؟ ہمارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام۔ امام نے کہا اچھا مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا آگے پڑھو، یہ ہے 11 نمبر آیت، آیت نمبر 14، اور تمہارا رب اپنی وحی کو نازل کرے گا، تجلی کو بھیجے گا، مینیفیسٹیشن کو بھیجے گا، علی جبل سعیر، جبل سعیر پہ، ماؤنٹ سائر، انگلش میں کہتے ہیں ماؤنٹ سائر، جبل سعیر پہ، کوہ سعیر پہ۔ بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ، جبل سعیر پہ، ماؤنٹ سائر پہ کس پہ وحی آئی؟ کچھ دیر سوچنے لگا، پتہ نہیں۔ امام نے کہا کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری کتاب کی، تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ امام نے ایک مرتبہ عیسائیوں کا رخ کیا، کہا او کرسچنز، او عیسائیوں، کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے تمہارے نبی عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ، ماؤنٹ سائر پہ وحی آئی ہے؟ عیسائیوں نے کہا ہاں۔ کہا یہودیوں دیکھو، تمہاری کتاب کے، تمہارے کتاب کے سورے میں آیت کے اندر تذکرہ ہے عیسیٰ کا۔ کہا آگے چلو آیت نمبر 18-19 میں، وَعَلَى جَبَلِ فَارَان، جبل فاران پہ، آن ماؤنٹ پھیرن، انگریزی میں فے سے نہیں ہے، فاران نے لکھا، ماؤنٹ پھیرن لکھا،
2 دفعہ آیا ہے. ایک مرتبہ جب جبل فاران کا تذکرہ جناب اسماعیل کے لیے ہے کہ ان کے والد پہاڑی سلسلے سے لے کے چلے مینا کی وادیوں میں بیٹے کو ذبح کرنے. اور دوسری مرتبہ کہ ایک آخری نبی آئے گا, اس پہ وحی آئے گی جبل فاران میں. امام نے کہا او یہودیوں بتاؤ یہ جبل فاران پہ کس پہ وحی آئی؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا. امام نے کہا یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے, جبل فاران کے غار حرا میں پہلی وحی محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی. یقین میں سوچ کے آیا تھا بس 45 منٹ پڑھوں گا. یہ مسلسل سفر بڑا مشکل کام ہے, اسی پہ تمام کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب بتایا سارے دم بخود, ایک مرتبہ اس چیف رہبر نے کہا یہ آپ کو سب کیسے معلوم؟ امام نے کہا اتنا ہی نہیں ہے, ایک مقام پہ ہے کہ اس آخری نبی کو جناب موسیٰ سے نسبت ہو, جیسے جناب موسیٰ کے 12 نقیب ان کے بھی 12 اوصیاء ہوں. ہاں یہ ہماری توریت میں ہے لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ امام نے کہا تو جو معجزہ کہے گا, تو کہتا نا معجزہ نہیں دکھایا, معجزہ دکھاتے تو مان لیتا, تو جو معجزہ کہے گا میں دکھاؤں گا. اس نے کہا مجھے یقین آپ دکھا سکتے ہیں لیکن کیسے؟ امام نے کہا وہ جو لکھا ہے نا آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے, ان 12 میں سے 8 میں ہو. آٹھواں میں ایک مرتبہ مامون نے کہا بہت ہو گیا, میرے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے, میں جا رہا ہوں. جیسے ہی وہ منہ اتار کے چلا, امام نے مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھا. میں نے کہا تھا جب میں ہر عالم کا اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. اور چلا گیا کہ میں مزید نہیں سن سکتا, ہمارے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے اور میں برداشت نہیں کروں گا. کیونکہ جانتا تھا کہ میں جنہیں نیچے دکھانا چاہ رہا تھا جو نہیں مانتے تھے وہ سب ماننے لگے. ایک عالم نے کھڑے ہو کے آواز دی, میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہ جو ممبر پہ ہے یہ اللہ کی حجت ہے, یہ حجت خدا ہے. میں نے اس سے بڑا عالم نہیں دیکھا. مامون برداشت نہیں کر سکا, وہیں سے اس نے کہا کہ بس اب ان کو زہر دے دیا, بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. 2 ہی طرح سے ائمہ کو شہید کیا گیا ہے, یا تلوار سے یا زہر سے. اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے. جیسے مولا علی جب جا رہے تھے نا مدینے سے تو بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ اب واپس نہیں آؤں, آپ کی امت مجھے کوفے میں مار دے گی. شہید کرتی ہے مولا کو. اور جب جناب سید الشہداء چلے جانتے ہیں نا مولا سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ نانا آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی, نانا میں آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن نانا اب میں واپس نہیں آؤں گا. ویسے ہی امام رضا علیہ السلام جب چلے نا تو ایک مرتبہ مولا آئے کہا یا رسول اللہ یا جدہ, اے میرے جد رسول خدا, میں آپ کے حرم سے جدا ہو رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ جدا ہونا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دیتی. میں جا رہا ہوں نانا, میں واپس نہیں آؤں گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی آپ نے دیکھا پوری دنیا میں انگوری تابوت اٹھتے ہیں, شاید آپ کے ذہنوں میں ہو, انگوروں میں زہر دیا تھا نا. 1995 کی بات ہے, اب سے 27 برس پہلے. میں قوم مقدس میں طالب علم تھا, پڑھتا تھا, تو مشہد گیا ہوا تھا, مولا کی مجلس تھی شہادت کی, تو میں مجلس کے لیے مشہد مقدس چلا گیا کہ ان دنوں میں زیارت بھی کر لوں گا, مجلس بھی. تو عزیزان گرامی پورے ایران میں خراسان میں مختلف جگہوں سے تابوت آ رہے تھے. تو ایک تابوت آیا, میں نے دیکھا بوڑھی خواتین نے سر پہ اٹھا رکھا, کالے برقے لے رکھے خواتین,
کالے بتوں کے اندر خواتین ہیں, تابوت اٹھا رکھا اور عجیب و غریب رقت تھی اس تابوت پہ. میں حرم سے باہر آ رہا تھا, عصر کا وقت تھا کہ میں رک گیا کچھ دیر. میں نے کہا خواتین ہے, زیارت پہ تو نہیں جا سکتا. دیکھا کچھ مرد حفاظت کے لیے کھڑے. میں اس زمانے میں بچہ یا نوجوان تھا. میں نے ایک سوال کیا جو حفاظت کے لیے مومن کے ساتھ میں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے, خواتین نے تابوت کیوں اٹھایا؟ اب تک جتنے تابوت آئے ہیں سب مردوں نے اٹھا رکھا. کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سید ہوں, یہاں پہ پڑھنے آیا ہوں, پاکستانی ہوں. اس نے کہا آپ سید ہیں, امام رضا کی نسل سے تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں امام رضا کی نسل سے. تو ایک تو پہلے اس نے پرسہ دیا, گلے لگایا, کہا آپ کو پرسہ دیتا ہوں, آپ کی جد کا. کہا ایک روایت یہ بھی ہے نا کہ امام رضا واحد امام ہے جنہیں غریب الغربا کہا. کیوں غریب الغربا کہتے ہیں؟ جن کا تابوت کچھ بوڑھی خواتین نے اٹھایا. ایک امام ہے جن کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا. کہا یہ تابوت اس بستی سے آیا ہے جہاں مولا کا تابوت اٹھایا ہے. یہ اسی بستی سے تابوت آیا ہے. بوڑھی بوڑھی خواتین پسینے آر چادریں برقعے لے رکھے ہیں, تابوت اٹھا رکھا ہے. ایک مرتبہ میں نے کہا یہ تابوت رکھیں کہ کہا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں دوبارہ تابوت کے ساتھ گیا, میں نے زیارت کی. عجیب و غریب رقت تھی. ایک جملہ پیش کروں, بھئی غریب الغربا کی مجلس ہے, غریب الغربا کی مجلس ہے جو سلطان العرب والعجم ہے. آج ایک مومن نے اہتمام کیا ہے. ایک سوال کروں آپ سے, ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے میرے اگر خاندان کے کسی بڑے کا کوئی جنازہ اٹھے نا تو لوگ آ کے کاندھا دے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لوگ کاندھا دے, لوگ تابوت کو کاندھا دے, تابوت اٹھائے. خاندان اہل بیت کے 4 ایسے تابوت ہیں بڑے ہی مظلومیت کے, بڑے مظلومیت کے 4 تابوت پیش کروں جلدی جلدی. پہلا جناب سیدہ کا, رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا. کل جنازے میں 14 افراد تھے. جناب امیر آگے آگے چل رہے ہیں, آواز دے کے پوچھا بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے کسی بی بی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے فرمایا بابا زینب آ رہی ہے. کہا زینب سے کہو گھر چلی جائیں, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. یہ زینب گھر سے باہر آئیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, باپ کا سایہ, ماں کا جنازہ, بھائیوں کا ساتھ. مولا جب کوفے میں مجمع عام میں باغیوں کے نرغے میں پتھروں کے سائے میں بس میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آئیں, زیادہ زحمت نہیں دوں گا, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. میرا آپ سب سے وعدہ ہے آنکھ میں آنسو آئے. اجرکم اللہ. اجرکم. دوسرا تابوت میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. دوسرا تابوت شام کا زندان ہے, کسی چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے. ایک بھائی ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کیا کہا ہوگا مولا سجاد نے, او میرے 72 کے عزادار بابا, 72 کے لاشیں اٹھانے والے بابا, اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی سنیں گے تیسرا تابوت کس کا؟ 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا گیا. انہیں بغداد پہ 7ویں امام کا تابوت رکھا گیا. اجرکم اللہ. دھوپ میں جنازہ رکھا, شیعہ آ کے پوچھ رہے ہیں کس کا جنازہ؟ 12ویں امام فرماتے ہیں ایک 5واں مزدور جسے پیسے دے کے کہا گیا نعرہ لگاتا جا. جانتے کیا نعرہ لگاتا تھا؟ ماتا امام الرفضہ, رافضیوں کا امام مر گیا. ایک مرتبہ شیعوں نے پوچھا کس کا جنازہ؟ کا رافضیوں کا امام مارا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آئیں ذرا پیش کروں چوتھا تابوت کس کا ہے؟ اجرکم اللہ. غریب الغربا. آپ جانتے ہیں نا امام کی بہنیں 19 بہنیں مدینے سے چلی ہیں امام کی زیارت کے لیے. تاریخ میں بس 3 ہی بہنیں ہیں نا جو بھائیوں کے ساتھ گئی ہیں. پہلی جناب موسیٰ کی بہن ہے, دوسری جناب زینب کبریٰ. جناب زینب بھی بھائی کے لاشے پہ آئیں,
لیکن جب آئی نا بھائی کے لاشے پہ 11 محرم کو تو بی بی کو بس ایک ہی خیال آیا, سب کچھ لائی تھی کفن بھول آئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جانتے ہیں تیسری بیوی کون ہے؟ اسی پہ تمام کرو. یہ تیسری بیوی حضرت فاطمہ معصومہ قوم, جو سارے بھائیوں کو بہنوں کو لے کے مدینے سے چلے. ہمیں اپنے بھائی امام رضا سے ملنا ہے. لیکن جب بی بی قم پہنچی نا تو ایک مرتبہ قم میں ساوا کے مقام پہ جنگ ہوئی, بی بی کے بھائیوں کو شہید کر دیا. بی بی قم آئی, کہا کہ سارے کالے پرچم اتار دو. کہا کیوں؟ کہا مولا کی بہن آئی ہے, پردیس میں بہنوں کو نہیں بتایا جاتا بھائی مارے گئے. اجرکم اللہ. بس بھائی میں نے تمام کیا. سنیں گے امام رضا علیہ السلام نے خواجہ ابا سلط ہروی سے فرمایا, خواجہ مجھے مامون نے بلایا. آخری جو روایت سنیں میرے دیکھیے گا. خواجہ مجھے مامون نے بلایا, جب میں واپس آؤں اور چہرے پہ رومال ہو تو خواجہ مجھ سے کلام نہ کرنا, پھر سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا گیا. اور چہرے پہ رومال اس لیے ہے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے آ رہے ہیں. کہا خواجہ بس ایک وصیت یاد رکھنا, میرا بیٹا مدینے سے میرے غسل و کفن کے لیے آئے گا. جب میرا بیٹا محمد تقی علیہ السلام آئے نا تو کہنا بابا نے بہت یاد کیا. ہر باپ کو آخری حسرت ہوتی ہے, میرا جب دم نکلے تو میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو. ایسا ہی ہے نا, لیکن ہائے مولا حسین. اجرکم اللہ. بس بھائی مامون نے ایک مرتبہ بلایا, انگوروں میں زہر بھر دیا. اس ملعون نے کہا امام سے کھائیے. امام نے چند انگور کھائے. امام نے کہا بس. کہا نہیں آپ سارے کھائیے. امام نے کہا تیرا کام ہو گیا, تو جو چاہتا تھا نا وہ ہو گیا ہے. تیرا زہر میرے کلیجے پہ اثر کر چکا ہے. امام فوراً اٹھے, رومال نکالا, اپنے چہرے پہ رکھا, فوراً واپس آئے. ایک مرتبہ دیکھا خواجہ رو رہے ہیں. کہا مولا یہ کیا حالت ہے؟ امام فوراً حجرے میں گئے. خواجہ کہتے ہیں میں نے دیکھا امام اپنے حجرے میں ہیں, میں نے سارے گھر کے دروازے بند کر دیے, کھڑکیاں بند کر دی. امام جس حجرے میں تو اس حجرے کے باہر بیٹھ کے رونے لگا. میرے مولا کو زہر دے دیا گیا, میرے مولا کی شہادت. سب میرے طرف دیکھیے گا, میرے مولا کی شہادت ہو رہی. کہ میں حجرے کے باہر بیٹھا تھا, اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان کا نور آیا. میں نے فوراً سوال کیا آپ کون ہیں؟ دروازے بند ہیں, آپ اندر کیسے آئے؟ کہا خواجہ وہ اللہ جو مجھے مدینے سے خراسان لایا وہ مجھے گھر کے اندر بھی لا سکتا ہے. کہا میں تیرا اگلا امام ہوں, میرے بابا نے بتایا نہیں تھا میں آؤں گا. کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے, ہاں آپ کے بابا نے بتایا تھا, آپ کے بابا نے وصیت بھی کی تھی. امام نے کہا کہ خواجہ حج و امام کو صرف امام غسل و کفن دیتے ہیں, پتہ نہیں کیسے پیش کروں گا. امام کو صرف امام غسل و کفن دیتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, بس ایک امام ہے جنہیں کفن نہیں ملا, جنہیں غسل نہیں دیا گیا. ان کی ماں نے رو کے گاؤں مسلمانوں میں نے چکیاں پیس کے مارا تھا. لوگوں نے اس لاشے پہ گھوڑے بھی دوڑائے. بس پہ ایک مرتبہ مولا امام محمد علیہ السلام, مولا امام رضا علیہ السلام کے غسل و کفن کو انجام دینے کے بعد جنازہ پڑھایا, چلے گئے. کہا کہ فلاں مقام پہ میرے بابا کا روضہ ہوگا. میں نے تمام کر دیا. مامون لوگوں کو لے کے آگا تابوت اٹھاؤ. بڑے شان و شوقوں سے تابوت اٹھا. مامون نے کہا جنازہ میں پڑھاؤں گا, قبر میں اتاروں گا, قبر یہاں بنے گی. ایک مرتبہ خواجہ نے کہا تو کوششیں کر لے, قبر وہاں نہیں بنے گی, قبر وہاں بنے گی جہاں مولا نے بتایا تھا. خواجہ نے زمین پہ بیلچہ مارا, قبر تیار نکلی. ایک مرتبہ دیکھا پانی نکلنے لگا, قبر پاک ہوئی. ایک مرتبہ مامون نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہ امام بتا کے گئے تھے پاک قبر ہوگی, پاک کفن ہوگا, پاک امام جنازہ پڑھائیں گے. مامون تو ہٹ جا. خواجہ نے جنازہ اٹھایا, دیکھا قبر میں جوان موجود ہے. اللہ میرے بابا کا جنازہ. میرا دل کہتا کسی بی بی نے کہا ہوگا او محمد تقی میرے بیٹے رضا کے جنازے کو آرام سے لینا, کلیجہ چھل لیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
ہائے ہائے رضا مولا رضا ہائے ہائے رضا